السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہ اس کے ہاں انسانوں کے دلوں پر مہر لگنے کا کیا قاعدہ ہے، کس اصول پر، کس وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھی فطرت دی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزادی سے اس فطرت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ جب انسان جان بوجھ کر اللہ کی دی ہوئی فطرت، اللہ کی دی ہوئی وہ رہنمائی کہ جو انسان کو پیدائشی طور پر حاصل ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ لوگوں کے معاملات میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے بعد باوجود اس کے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اپنی خواہش اور اپنی انانیت کی بنیاد پر زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ اس کا عمل ایک طویل عرصے تک جاری رہتا ہے، اس کو جتنے موقع اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے ملتے ہیں وہ ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صحیح بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک شخص کے بارے میں جب وہ تمام حدود توڑ دیتا ہے، یہ فیصلہ ہے جو دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی کے بارے میں نہ معلوم ہے کہ کس کے دل پر مہر لگی ہے، کس کے دل پر نہیں لگی، اور نہ ہمیں اس کو کسی کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر معاملہ ہوتا ہے پیغمبروں کے زمانے میں، جب کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام بالکل واضح طریقے سے آ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود یعنی بعض لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے بتاتا ہے کہ دیکھو تم ان کی ہدایت کے بارے میں پریشان ہو، حالانکہ ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے، اور یہ مہر لگی ہے ان کے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے آپ اپنا کام کیجئے اور ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کون گمراہ ہوگا، اور وہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے کہ جو گمراہی میں خود اپنے رویے کی وجہ سے گمراہی میں اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔